ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کنول. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا. تو کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول جگنو کی قسط نمبر 31 کے ساتھ. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. اس نے خود کو صبح سے کمرے میں بند کر رکھا تھا. اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. ابھی تک تو اس کی شادی تک لوگوں سے چھپی ہوئی ہے. پھر ان بچوں کا کیا مستقبل؟ اور اتنی سی عمر میں وہ ماں بن کر کرے گی کیا؟ اس کے اپنے مستقبل کا کیا؟ اس کی اپنی ماں کے لیے دیکھے گئے خوابوں کا کیا جن کے لیے وہ جیتی آئی ہے آج تک؟ وہ ابھی صرف 18 سال کی لڑکی تھی. وہ تو زریاب سے بھی نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتی تھی، اور یہاں تو بچے تک کی ذمہ داریاں ٹھہری تھی اس کے سر پر. اوپر سے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جڑواں ہیں. وہ اپنے سر پر اس وقت دو بچوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتی تھی. پھر نانا کا خیال بھی اسے مسلسل تنگ کیے ہوئے تھا. عبد الرحمن صاحب کو تو وہ برداشت نہیں ہوئی قیصر کے ساتھ کبھی. اس کے بچوں کو کہاں سے کریں گے؟ آپ ہی، آپ ٹھیک تو ہو؟ صبح سے خود کو کمرے میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ طبیعت خراب ہے کیا آپ کی؟ تانیہ خاصا فکر مند لہجے میں دروازہ نوک کرتے ہوئے پوچھنے لگی. میں ٹھیک ہوں، بس سو گئی تھی، اس نے اپنے آنسو صاف کر نرمی سے جواب دیا. لیکن اس کی آواز زکام بھری ہو رہی تھی، جس سے تانیہ نے اندازہ لگایا کہ وہ رو رہی ہے. نیاب کی روٹین اتنی ڈسٹرب چل رہی تھی کہ تانیہ سمجھ ہی نہیں پاتی تھی کہ اس کے ساتھ چل کیا رہا ہے. کبھی وہ پورے دن سوتی رہتی اور رات میں اٹھ کے کچھ کھانا پینا کرتی، اور کبھی وہ کھانا پینا کر لیتی اور پھر جو سوتی تو دوسرے دن ہی آنکھ کھولتی. عجیب روٹین تھی. کبھی وہ روتی رہتی تو کبھی غصہ ہو جاتی بنا بات پر. اس کا بیہیویئر بالکل نارمل نہیں تھا کافی دنوں سے. اچھا آپ ہی، میں نے سینڈوچ بنایا ہے دونوں کے لیے، آپ دروازہ کھولیں تو میں آپ کو دے دیتی ہوں. وہ اپنے ایک ہاتھ میں پلیٹ لیے کھڑی تھی سینڈوچ کی. تم نے کیوں بنا لیا؟ میں بنا دیتی نا. وہ فوراً دروازے پر آئی تھی. دروازہ کھول کر اب تانیہ کو دیکھ نہایت نرمی سے بولی. اٹس اوکے آپ ہی، ویسے بھی سینڈوچ تو بنا ہی سکتی ہوں میں، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہ پلیٹ نیاب کے آگے بڑھا کر مسکراتے ہوئے بولی. ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہی تھیں کہ باہر سے انہیں گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، جس پر ان دونوں کے ہی کان کھڑے ہوئے. لگتا ہے قیصر برو آ گئے، تانیہ یہ کہہ کر سینڈوچ کی پلیٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر بھاگی. قیصر؟ وہ بھی بغیر کچھ سوچے فوراً ہی باہر کی جانب لپکی. دنیا میں کبھی کسی کو دیکھنے کی اتنی بے قراری، اتنی بےتابی نہیں تھی جتنے اپنے ہی شوہر کو دیکھنے کی تھی اس لڑکی کو. تانیہ باہر پہنچی تو پورش میں ایک حسین سا لڑکا کھڑا نظر آیا. اس کے ہاتھ میں اورنج رنگ کی فٹ بال تھی جسے وہ اپنی شہادت کی انگلی پر رکھ کر گھما رہا تھا. وہ پٹھان سا دیکھنے والا سرخ و سفید لڑکا سفید ٹی شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس تانیہ کو کچھ لمحوں کے لیے محو کر گیا. ہنی، گھر تو بہت پیارا ہے آپ کا، وہ لڑکا بال سے کھیلتے ہوئے پیچھے کی جانب دیکھ کر کہہ رہا تھا. اس لڑکے کے چہرے پر بالی عمر کی ہلکی سی داڑھی تھی، آنکھوں میں شرارت سی. بہت خوبصورت تھا، یا پتہ نہیں اسے لگا. تانیہ اسے دیکھنے کے بعد ہل تک نہ سکی. ابھی وہ ڈگی میں سے سامان نکالتے ہوئے قیصر سے بات کر ہی رہا تھا کہ اس نے خود پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس کر پلٹ کر آگے کی جانب دیکھا. اسے اپنے سامنے ہی بھرے بھرے سرخ کالوں والی گول سی چشمہ لگائی ہوئی ایک بچی کھڑی نظر آئی، جس کے بالوں میں 2 چوٹی بنی ہوئی تھی. عاطف نے اسے دیکھ کر فرینڈلی مسکراہٹ پاس کی، مگر جواب میں وہ نہ مسکرائی، جو اسے عجیب لگا، بلکہ الٹا وہ اندر کی جانب تیزی سے بھاگ گئی تھی. تانیہ کا ریئیکشن عاطف کو کنفیوز کر گیا. قیصر؟ وہ ڈگی میں سے سامان نکال رہا تھا جب کانوں کی سماعت سے میٹھی سی آواز ٹکرائی. لائیں، یہ سینڈوچ مجھے دے دیں. عاطف مسکراتے ہوئے نایاب کے ہاتھ سے سینڈوچ کی پلیٹ لے کر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا. کباب میں ہڈی جو نہیں بننا چاہتا تھا وہ. قیصر مڑا تو بلیک کلر کی شرٹ پر ڈارک براؤن کوٹ اور بلیک پینٹ زیب تن کیے ہوئے تھا. بال جیل سے پیچھے کی جانب سیٹ ہوئے نظر آ رہے تھے اور دیکھنے سے ہی بہت میچیور اور ہینڈسم لگ رہا تھا. اس کی شرٹ کے اوپر کا بٹن کھلا ہوا تھا، جس سے کالر بون چمکتی ہوئی الگ ہی نمایاں تھی. قیصر نے اس کی جانب دیکھا. وہ لال رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، سادی مگر خوبصورت. بال کھلے ہوئے تھے، آنکھوں کے اندر سرخ ڈوریں سجی تھیں، جسے دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ رو کر بیٹھی ہو.
وہ اس کی جانب بڑھا اور اپنے دونوں باہوں کے اثار میں اسے جکڑ لیا۔ میرا جگنو! اس کا محبت سے بس کہنا تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ آئندہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر ہی جایا کروں گا، دیکھو کیا حالت کر لی ہے تم نے اپنی۔ وہ بڑی محبت سے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نایاب کے آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ کیا ہو گیا؟ تم اب ڈرا رہی ہو مجھے؟ پہلے تو اس نے رونے دیا یہ سوچ کر کہ شاید جذباتی ہو رہی ہے، لیکن جب کافی دیر گزر گئی اور پھر بھی وہ خاموش نہ ہوئی تو اب وہ پریشان ہو کر اسے اپنے سینے سے ہٹا کر اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیے بڑی فکر مندی سے استفسار کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ نفی کرنے لگی۔ مقابل نے بھی زیادہ فورس نہ کیا، بڑی نرمی و محبت سے اس کی پیشانی چومی۔ یہ وہ لمس تھا، یہ وہ خوشبو تھی جس کے لیے وہ ترس رہا تھا اس کا دل۔ قیصر اسے خود سے لگائے ایک ہاتھ میں بیگ ٹانگ کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو لاؤنج میں ہی عاطف سینڈوچ کھاتا ہوا نظر آیا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی نا، میں کھانے کے لیے کچھ بنا دیتی ہوں۔ نایاب یہ کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھنے لگی۔ کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آرڈر کر دیتا ہوں بازار سے، تم میرے ساتھ چلو سامان وغیرہ رکھوا دو۔ قیصر یہ کہتا فوراً ہی اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اوکے، نایاب فوراً راضی ہوئی۔ عاطف تم گیسٹ روم لے لو۔ قیصر عاطف کی جانب دیکھ نرمی سے گویا ہوا۔ مجھے پہلے ہی بتا دیتے کہ عاطف آ رہا ہے تو پھر میں گیسٹ روم صاف کروا دیتی، ابھی تو گندا ہوگا۔ نایاب تیزی سے بولی۔ اٹس اوکے آپی، میں خود کر لوں گا، مجھے اپنا کام خود کرنا آتا ہے، عاطف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، سینڈوچ بہت مزیدار تھا۔ اب وہ سینڈوچ کا آخری بائٹ لیتے ہوئے مزے سے بول رہا تھا۔ میں نے نہیں بنایا، تانیہ نے بنایا تھا۔ اس دو چوٹی والی نے؟ اس کے لہجے میں تھوڑی حیرت جھلکتی محسوس کی نایاب نے۔ ہاں، تانیہ نام ہے اس کا، میری چھوٹی بہن ہے۔ نایاب کے لہجے میں تانیہ کے لیے الگ ہی اپنائیت تھی۔ میری سالی ہے اور بہت خیال رکھنا ہے تم نے اس کا۔ قیصر فوراً ہی تاکیدی لہجے میں گویا ہوا، ساتھ ہی وہ اپنا موبائل پر آرڈر دے رہا تھا کھانے کا۔ جی جی ہنی، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، چھوٹی بہن کی طرح ہے وہ میرے لیے، بہت خیال رکھوں گا میں اس کا۔ عاطف فوراً ہی مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے آرڈر کر دیا ہے، کھانا آئے تو ہمارا اوپر بھجوا دینا۔ قیصر کے کہتے ہی عاطف کے چہرے پر معنی خیزی سے بڑی سی مسکراہٹ بکھری۔ جی ہنی۔ نایاب ویسے بلش نہ کرتی، لیکن عاطف کی مسکراہٹ اتنی معنی خیز تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اسے عاطف سے دیوروں والی فیلنگ آنے لگی تھی، جبکہ قیصر نے تو مکمل اگنور کر لیا تھا عاطف کی مسکراہٹ کو۔ قیصر عاطف کے سامنے ہی اپنے جگنو کا ہاتھ پکڑ اسے اوپر کی جانب لے گیا۔ آہ، کتنے مزے ہیں شادی شدہ لوگوں کے بھی۔ چلو بیٹا عاطف، اب تم صفائیاں کرنے میں لگو، اس نے ایک گہری آہ بھر کے بڑی حسرت سے کہا اور پھر صفائی کرنے کے لیے اپنی کمر کس لی۔ عاطف گیسٹ روم میں صفائی کرنے پہنچا تو خود سے پہلے تانیہ کو وہاں پایا۔ وہ کمرہ کافی حد تک صاف کر چکی تھی۔ وہ دو چوٹی والی لڑکی اب اسے بیڈ کی چادر بچھاتی ہوئی نظر آئی۔ شکریہ لڑکی، عاطف نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا تو وہ بری طرح چونک کر پیچھے مڑی۔ وہ اپنے کام میں اتنی مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ عاطف کب کمرے میں داخل ہوا اور کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ وہ اتنی بری طرح چونکی تھی کہ اگلے ہی پل اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ کر اس نے عاطف کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہو۔ اس کے یوں چونکنے پر عاطف بھی 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ سوری، مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں ڈرا دیا، وہ اب مسکراتے ہوئے اپنا سر کھچا کر بولا، اور وہ مسکراتے ہوئے تانیہ کو پہلے سے بھی زیادہ پیارا لگا تھا۔ وہ لڑکا نہیں جانتا تھا اس کا یوں نادانی سے مسکرانا بھی تانیہ کے ننھے سے دل کو گھائل کر گیا ہے۔ اسے اپنے ارد گرد گرمی بڑھتی محسوس ہوئی۔ ہیلو، میرا نام عاطف ہے، میں ہنی کا چھوٹا بھائی۔ عاطف اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ وہ ڈر گئی تھی اس لیے اب وہ اسے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں اپنا انٹروڈکشن دے رہا تھا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بس اسے دیکھتی ہی چلی گئی، ہاتھ تک نہ ملایا۔ نو ہینڈ شیک؟ اٹس اوکے، ویسے بھی میں بڑے بھائی جیسا ہوں تمہارے، ہنی نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے تمہارا خیال رکھنے کی۔ وہ خود ہی دوستانہ انداز میں قریب آ کر اس کے بالوں پر ہاتھ نرمی سے رکھ کر سہلاتے ہوئے مسکرا کر گویا ہوا۔ وہ موٹی اور چھوٹی سی لڑکی اسے پیاری سی لگی،
تھوڑی شرمیلی شرمیلی سی. صفائی تو تم نے تقریباً کر ہی دی ہے، باقی میں خود کر لوں گا. ٹھیک ہے اب تم جاؤ، اس کے نرمی سے کہتے ہی تانیہ فوراً ہی وہاں سے چل دی. وہیں دوسری جانب نایاب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، قیصر نے دروازہ بند کر کے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑ لیا تھا. کمرے میں مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا. اگر کوئی روشنی تھی تو وہ لیمپ کی زرد جلتی ہوئی مدھم سی روشنی. نایاب کا دل زور سے دھڑکا تھا، قیصر کی غربت کی سبب. فون پر وہ کتنی ہی شیرنی کیوں نہ بن جائے، لیکن اب جب وہ سامنے تھا تو وہ خود کو پگھلتا ہوا پا رہی تھی. قیصر نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے اپنے لب اس کی کان کی لو سے مس کیے، جس سے نایاب کے پورے جسم میں برقی رو کی طرح بجلی دوڑی. اس کا سانس بھاری ہونے لگا. میں نے بہت مس کیا تمہیں، وہ بھرائی آواز میں کہتے اب اس کی گردن کو چوم رہا تھا. یہ لمحہ قیصر کے لیے خواب کی مانند تھا. اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج اس کا جگنو اس کے حصار میں جکڑا ہے. آج وہ اسے دلی طور پر قبول کر رہی ہے، بغیر کسی نشے کے، بغیر کسی دوائی کے اثر کے. اس لڑکی کو تو شاید علم بھی نہ ہو، لیکن جس دن سے قیصر نے سچی توبہ کی تھی، اس دن کے بعد سے اس نے کبھی کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں. اس نے صرف ہمیشہ اپنے جگنو کے بڑے ہونے کا انتظار کیا، اور بہت شدت سے کیا. پورے 11 سال انتظار کیا تھا اس نے اس خوبصورت لمحے کا. آج پوری دنیا جس 31 سالہ ایچ جے کی دیوانی تھی، وہ صرف اپنی بیوی کی زلفوں کا اسیر تھا. انتہائی عشق تو یہ تھا کہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں نایاب کی ربن بندھی ہوئی تھی. مانا وہ حسین نوجوان اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا ابھی، لیکن وہ جانتا تھا وہ سرخ ہو رہی ہوگی ٹماٹر کی طرح، جیسے فون پہ ہو جایا کرتی تھی باتیں کرتے ہوئے. دونوں کی سانسیں اب بھاری ہونے لگی تھیں. نایاب نے اس کے لبوں کو اپنے کندھوں پر مس ہوتے محسوس کیا. اس کا ایک ہاتھ تو اپنے پیٹ کے مقام پر تھا جس پر قیصر کا ہاتھ تھا، لیکن دوسرا ہاتھ جو خالی تھا اس میں نایاب نے شرمگی سے اپنے قمیص کا دامن بھینچ لیا تھا. اسے اچھے سے یاد تھا کہ ڈاکٹر نے اسے کیا ہدایت دی ہیں، لیکن وہ قیصر کو ابھی اپنی پریگننسی کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی. اس نے سوچ لیا تھا پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کر ابارشن کی ساری ڈیٹیل لے گی، پھر قیصر کو آ کر بتائے گی. نایاب، نایاب، اسے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں، جیسے قیصر اس کا نام لے لے کر چیخ رہا ہو، مگر وہ آنکھ نہیں کھول پا رہی تھی. وہ حالت غنودگی میں بھی قیصر کی آواز میں موجود درد کو محسوس کر پا رہی تھی، مگر چاہ کر بھی آنکھ نہ کھول سکی. آوازیں آہستہ آہستہ آنا بند ہو گئیں. اب وہ گہری نیند میں جا چکی تھی. اب اگلا سین. اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا. قیصر؟ اپنا ہاتھ اس نے مضبوط گرفت میں محسوس کیا تھا. جیسے ہی نگاہ کی، قیصر اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں قید کیے اپنی پیشانی اس پر ٹکائے بیٹھا نظر آیا. بس اس کا آہستگی کے ساتھ کمزور سی آواز دینا تھا کہ قیصر نے فوراً نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں، انگارے کی مانند. آنکھوں کے نیچے کالے حلقے تھے، شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے ہوئے، بال اجڑے سے. وہ بہت فکر مند پریشان نظر آ رہا تھا. کیا ہوا تھا مجھے؟ میں ہسپتال میں کیسے؟ وہ نہایت کمزوری کے عالم میں استفسار کر رہی تھی. اسے خود محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پورے جسم میں جان ہی نہ ہو، جبکہ مقابل کچھ لمحے اسے بغور دیکھتا رہا. کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں؟ غم، غصہ، خفگی، اذیت، ناراضگی، اور سب سے بڑھ کر بے اعتباری. نایاب اس کی خاموشی کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی. کیا ہوا ہے قیصر؟ اس نے پھر نرمی سے پوچھا. مقابل نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے آزاد کر کے آہستگی کے ساتھ بیڈ پر رکھا تو نایاب اچنبھے سے اسے تکنے لگی. تم کیا چاہتی تھی نایاب؟ اس کا نام لے کر مخاطب کرنا ہی مقابل کے کان کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا. مطلب کیا چاہتی تھی تم؟ کہ میں اپنے بچوں کا خود قاتل بن جاؤں؟ نایاب اس کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کیا سوال سن خاصا شوق میں مبتلا ہوئی. زندگی بھر گلف میں مرتا رہوں؟ نایاب تو صرف اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو نہایت کرب چھلکا رہا تھا. تم نہیں چاہتی تھی میرا ساتھ تو تم مجھے بتا سکتی تھی. یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی تمہیں. وہ بہت اذیت میں دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو یقیناً اسی عالم میں بیٹھا ہوتا اس وقت. یہ مت کہنا کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ تم پریگننٹ ہو، وہ بھی 4 ماہ کی، اور تم اور بچے دونوں اتنے کمزور ہیں کہ ڈاکٹر نے تمہیں خاص طور پر اپنا خیال رکھنے اور شوہر سے پرہیز کرنے کی تاکید کی ہے.
وہ آگ بگولا ہو کر بول رہا تھا۔ یہ نایاب کی قسمت ہی تھی کہ قیصر اسے جلد بازی میں اسی ہسپتال لے آیا تھا جہاں نایاب اپنا چیک اپ کروا کر گئی تھی کل صبح۔ میں تمہیں بتانے والی تھی، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ وہ شرمندہ نہیں تھی، وہ بس پریشان تھی کہ قیصر کو غلط موقع پہ پتہ چل گیا۔ کب؟ یہ تو شکر ہے ہمارے معاملات ہونے سے پہلے ہی تم بے ہوش ہو گئیں، ورنہ میں اپنے ہی بیوی بچوں کا قاتل بن جاتا نایاب۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے نہایت غضبناک عالم میں گویا ہوا، اور وہ سامنے بیٹھی لڑکی جان ہی نہیں سکتی کہ پوری رات اس لڑکے پر کیا گزرتی رہی ہے۔ پریگننٹ ہونے کے باوجود وہ صبح سے بھوکی پیاسی تھی۔ ڈاکٹر نے جب یہ بات قیصر کو بتائی تو وہ شاک رہ گیا تھا۔ پہلے بھوکا پیاسا رہنا، پھر اسے اپنے قریب آنے دینا۔ وہ لڑکی چاہ کیا رہی تھی؟ میں نے سوچا تھا ابارشن کے بعد بتا دوں گی تمہیں، اور بس۔ نایاب کے منہ سے اس جملے کا ادا ہونا تھا کہ قیصر بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ کمرے میں ٹینشن بڑھتی اس لڑکی نے خود محسوس کی۔ کتنی لاپرواہی سے اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ قیصر تو بس یہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم ابارشن کروانا چاہتی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے انتہائی شوق کے عالم میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، نایاب نے اس بات میں سر ہلا کر تصدیق کی۔ مقابل کو محسوس ہوا جیسے اس کی دماغ کی رگ پھٹ جائے گی ابھی۔ کیا یہ میری وجہ سے ہے؟ اور یہ وہ سوال تھا جو اس کے لبوں پہ رکھا تھا، مگر پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کو، اس کے پتھر دل نیچر کو، اس کی ستمگری کو وہ ایک لمحہ نہیں لگائے گی اس بھرم کو توڑنے میں کہ وہ پسند نہیں کرتی۔ قیصر بخوبی واقف تھا کہ وہ اس وقت اس حالت میں نہیں ہے کہ مقابل سے حقیقت سن سکے۔ نایاب کو اس وقت اپنے بچوں سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا، نہ ہی کوئی جذباتی لگاؤ۔ محبت، ممتا، اپنے خون سے انس، اپنے پیٹ میں پلنے والی جان سے الفت، یہ سب جذباتوں کے نام ہیں، اور نایاب جذبات محسوس نہیں کر پاتی تھی زیادہ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں جذبات کنیکٹ نہیں کر پاتے، ان کے دل کو نہیں لگتے۔ نایاب انہی میں سے تھی۔ اس کے نزدیک وہ بچے صرف ایک ذمہ داری تھے جنہیں اٹھانے کے مقابل نہیں تھی ابھی۔ وہ قیصر تھا جو 31 سال کا تھا، جسے ایک فیملی چاہیے تھی اب، ایک محبت کرنے والی بیوی، چھوٹے پیارے سے بچے جن کے ساتھ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کر سکے۔ مگر نایاب صرف 18 کی تھی۔ ان کے جذبات، احساسات، خیالات، خواب، سب ہی میں زمین آسمان کا فرق تھا اس لمحے۔ لبوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں بھینچی وہ کافی دیر تک اس سنگدل لڑکی کو دیکھتا رہا، اور پھر بغیر کچھ کہے پلٹ کر چل دیا۔ نہ جانے کیوں اس کا جانا جیسے کوئی بد دعا سا لگا۔ اس کا ہر قدم نایاب کو اپنے دل پر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پہلی بار قیصر کا خود سے دور جانا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کی پشت تکتی رہی یہاں تک کہ وہ کمرے سے نکل گیا۔ اب اگلا سین۔ رات سے رو رو کر تانیہ کا برا حال تھا۔ اس بھری دنیا میں نایاب کے علاوہ تھا ہی کون اس کا؟ قیصر اتنی جلد بازی میں نایاب کو لے کر بھاگا تھا کہ وہ پوچھ تک نہیں سکی کہ ہوا کیا ہے۔ اور پھر بعد میں جب قیصر کی کال آئی تو اس نے بتایا کہ نایاب اب بہتر ہے، مگر جب تک وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتی تب تک وہ سکون نہیں پائے گی۔ یہی سبب تھا کہ صبح سے ناشتہ تک نہیں کیا تھا اس نے۔ چائے اور یہ سینڈوچ تمہاری طرح مزیدار بنانا تو نہیں آتا مجھے، لیکن کام چل جائے گا۔ عاطف کو بہت احساس تھا اس بچی کا۔ جہاں قیصر و نایاب نے کھانا نہیں کھایا تھا، وہیں ان دونوں نے بھی نہیں کھایا تھا رات سے۔ دونوں کے لیے ناشتہ بنا کر لے آیا تھا وہ تانیہ کے سر پر ہلکے سے ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہہ رہا تھا۔ تانیہ نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا؟ مقابل ایک آئیبرو چکا کر وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے۔ جواب میں تانیہ نے فقط نفی میں سر ہلایا۔ وہ لڑکا جان ہی نہیں سکتا کتنا اچھا لگتا تھا اسے یوں اس کا سر پر ہاتھ رکھنا، یوں محبت سے بولنا، یوں اس کی فکر کرنا۔ اس لمحے وہ اپنا لگا۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ عاطف کا سیل رنگ ہوا۔ ہیلو ہنی، سب ٹھیک ہے؟ کال قیصر کی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اس نے تیزی سے کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگا کر اب فکر مندی سے استفسار کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہاں، تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جاؤ، میں گھر آؤں گا۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ لوکیشن سینڈ کر دی ہے میں نے تمہیں۔ جی جی، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ کیا راستے میں سے کچھ لے کر آؤں آپ کے کھانے کے لیے؟ اسے احساس تھا کہ قیصر بھی بھوکا ہے
نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم بس آ جاؤ یہاں پر۔ ویسے تم نے اور تانیہ نے ناشتہ کیا؟ اور اس شخص کو سبھی کی فکر رہا کرتی تھی۔ ہاں، کر لیا۔ عاطف نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہو۔ ویسے بھی سینڈوچ بنا لیا تھا اس نے اور چائے بھی پی لی تھی۔ مانا سینڈوچ خاصا مزیدار نہیں تھا، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے بہت تھا۔ یہ اچھا کیا، قیصر کے انداز میں اطمینانی آئی۔ عاطف تانیہ کو ناشتہ کرنے کی تاکید کر کے فوراً ہی باہر چل دیا تھا، سینڈوچ ہاتھ میں لیے۔ اب اگلا سین۔ گھر آنے کے بعد وہ فریش ہوا اور نایاب کے لیے کپڑے وغیرہ پیک کیے۔ ڈاکٹر کے مطابق نایاب کو 2 دن ہسپتال میں ہی رکنا تھا۔ وہ اور بچے دونوں ہی بہت کمزور تھے۔ مانا وہ بہت دل برداشتہ تھا اس وقت کہ بس نہ چلتا ہو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں دور چلا جائے، لیکن احساس ذمہ داری تھا اسے۔ اور یہ جو ذمہ داری اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے تو مر بھی سکون سے نہیں پاتے۔ پھر کہیں دور چلے جانا یا اپنی ناراضگیاں اور خفگیاں دکھانا، یہ تو بہت دور کی بات ٹھہرا۔ اور قیصر کو کب لگتا تھا کہ نایاب کو کوئی بھی فرق پڑتا ہے اس کی ناراضگی سے؟ اس کا دل تو کل رات کے حادثے کے بعد اتنا گھائل ہو چکا تھا کہ اسے لگنے لگا تھا وہ مر بھی جائے تو بھی اس سنگ دل عورت کو فرق نہیں پڑتا۔ اس نے ذرا کچھ میٹھی باتیں کیا کر لیں، تھوڑا بہت شرما کے کیا دکھا دیا، اور وہ سمجھنے لگا کہ وہ محبت کرنے لگی ہے، اس کے رشتے کو قبول کرنے لگی ہے۔ اور اب یہی سوچ سوچ کر وہ بار بار خود پر ہی ہنس رہا تھا۔ اس نے نایاب کے لیے نیوٹریشنز کو ہائر کر دیا تھا، ان سے سوپ بنوا کر اور ضرورت کا سامان لے کر اب وہ ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے عاطف کو گھر بھیج دیا تاکہ تانیہ اکیلی نہ رہے۔ اب اگلا سین۔ آرام سے نایاب کو لگا تھا وہ نہیں آئے گا اب واپس، جس طرح خاص طور پر وہ گیا تھا صبح، لیکن ناک کھلتے ہی اس نے اپنے برابر میں بیٹھا پایا۔ اس نے بہت نرمی سے اس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کے پیچھے سہارا دے کر اٹھا کر بٹھایا، پھر سوپ نکال کر اپنے ہاتھوں سے اسے پلانے لگا، مگر اس دوران کہا ایک لفظ نہیں۔ نایاب نے محسوس کیا وہ آنکھیں نہیں ملا رہا تھا، اور اس کا بس یہ چھوٹا سا عمل ہی نایاب کے دل کو بے سکون کر رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اسے دیکھے جیسے وہ اسے دیکھتا ہے، فدا فدا نظروں سے، ایسے جیسے وہ کوئی معجزہ ہو، کوئی حسین پری، بات کرے جیسے وہ کرتا ہے، فکر مندی سے، اپنائیت سے، محبت سے، چاہے تو ڈپٹ لے، مگر وہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ صرف خاموش تھا، اور اس کا یہ خاموش ٹریٹمنٹ بہت گراں گزر رہا تھا نایاب کے دل پر۔ سوپ پینے کے بعد وہ دوائیوں کے زیر اثر ہونے کے سبب دوبارہ سو گئی تھی، لیکن نیند کے اندر ہونے کے باوجود اسے مسلسل کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ آوازیں ذرا دور سے آ رہی تھیں، گھٹی گھٹی سی آوازیں۔ وہ آوازیں اس قدر تھیں کہ نایاب گہری نیند میں ہونے کے باوجود آنکھ کھولنے پر مجبور ہوئی۔ ویسے تو جائے نماز کی جگہ ہسپتالوں میں الگ ہی ہوتی ہے، لیکن قیصر نایاب کو تنہا کمرے میں سوتا ہوا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ وہیں کونے میں سائٹ پر جائے نماز بچھا کر نماز ادا کر رہا تھا۔ غالباً عصر کا وقت تھا، سورج کی کرنیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہو رہی تھیں۔ قیصر جس جگہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہا تھا، وہاں پیچھے ہی کھڑکی تھی جہاں سے ڈھلتا ہوا سورج نظر آ رہا تھا۔ اس منظر میں ایک عجیب سا کیف تھا، عجیب سا سرور، عجیب سی کشش۔ ایسا نہیں ہے اس نے پہلی بار قیصر کو نماز پڑھتے دیکھا تھا، مگر بہتے آنسوؤں اور سرسر کرتی ناک کے ساتھ وہ پہلی ہی نماز تھی۔ اور اس لمحے جب وہ سجدے میں گیا تو نایاب نے باقاعدہ اس کے جسم کو لرزش ہوتے دیکھا، جیسے وہ گھٹ گھٹ کے رو رہا ہو۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب انسان قابو تو بہت کر رہا ہو اپنے جذبات پر، لیکن بس اپنے رب کے سامنے کر نہ پائے۔ وہ سجدہ کر کے اٹھا تو نایاب نے اس کے جائے نماز کے مقام کو گیلا دیکھا، اور اس لمحے نایاب کے دل کو کچھ ہوا۔ پہلی بار ایسا لگا جیسے اس کا دل بند ہو رہا ہے۔ شدت سے دل چاہا کہ اسے سینے سے لگا لے، اسے چپ کرائے، اسے پیار کرے۔ قیصر نے سلام پھیرا تو نایاب نے فوراً آنکھیں موند لی۔ اب اگلا سین۔ 2 دن تک قیصر مسلسل اس کے ساتھ رہا، لیکن اس دوران اس نے کوئی بات نہ کی۔ نایاب کو اسپتال سے ڈسچارج ضرور مل گیا تھا، مگر ڈاکٹر کی سخت تاکید تھی کہ اس کا خیال رکھا جائے، وہ بہت کمزور ہے۔ وہ گھر جانے والے تھے، قیصر نے فوراً ہی اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا تاکہ وہ پکڑ کر بیڈ سے اترے۔
اب وہ حسین لڑکا آگے آگے چل رہا تھا، بہت آہستہ قدم لیتے ہوئے، اور نایاب اس کے پیچھے پیچھے۔ اس کا مضبوط ہاتھ تھامے دیکھا جائے تو وہ بہت سادہ سا لمحہ تھا، کیا خاص تھا اس میں؟ لیکن کبھی کبھار کچھ لمحے سادہ ہو کر بھی بہت خاص ہوتے ہیں، اور وہ تھا، وہ لمحہ واقعی تھا۔ وہ اس ہاتھ کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اب کسی صورت نہیں۔ اس ہاتھ کے لمس میں تحفظ تھا، محبت تھی، اپنائیت تھی۔ وہ چلتے چلتے کب کار پارکنگ میں آ گئی اسے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ اس کی نگاہ تو ابھی بھی ہاتھ پر تھی۔ قیصر نے فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور اوپن کیا۔ وہ بیٹھنے لگی تو مقابل نے فوراً ہی اس کے سر کے مقام پر تھوڑا سا اوپر کر کے اپنا ہاتھ رکھا، شیلڈ کی طرح کہ اسے لگ نہ جائے۔ پھر ایک چھوٹا سا عمل، بہت سادہ سا، لیکن نایاب کے لیے دل میں اترتا ہوا۔ کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے عمل صرف بظاہر ہی چھوٹے ہوتے ہیں، ورنہ دل میں تو بہت بڑی جگہ گھیر لیتے ہیں وہ۔ پورے راستے نایاب نے دیکھا کہ قیصر نے گاڑی بہت سلو چلائی، اتنی سلو کہ گدھا گاڑی والا بھی ان سے آگے نکل گیا تھا۔ اور جب جب جم کا مقام آتا، نایاب کے سیٹ بیلٹ بنے ہونے کے باوجود قیصر ڈبل پروٹیکشن کے لیے اپنا ہاتھ اس کے وجود پر سیفٹی کے لیے رکھ دیتا۔ اس کے اس عمل پر نایاب نے اپنے دل کی سپیڈ کو ہر بار بڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ آپ ہی، اب طبیعت کیسی ہے؟ نایاب کے گھر میں داخل ہوتے ہی دانیہ سب سے پہلے آ کر فکر مندی سے استفسار کرنے لگی۔ بہتر ہوں اب کافی۔ نایاب کو قیصر نے صوفے پر بٹھا دیا تھا، اور خود اس کے دوسرے ہاتھ میں اتنا سامان تھا کہ کبھی وہ کہیں کچھ رکھتا نظر آ رہا تھا، کبھی کہیں کچھ۔ رات کو ڈرپ لگنی ہے ایک اور، ابھی تو میں آفس جا رہا ہوں، شام میں جب نرس آئے تو مجھے میسج کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ وہ تانیہ کو سرسری سے انداز میں بتا کر باہر کی جانب چل دیا تھا۔ اس نے نایاب سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ اسے دیکھا تک نہیں جانے سے پہلے، اور یہ بات نایاب کے دل کو بہت اداس کر گئی، ورنہ وہ جانے سے پہلے ہمیشہ اس کی پیشانی چوم کر جاتا تھا، اور آج الوداع تک کہنے کی زحمت نہ کی۔ نایاب جاتے وقت اس کی پشت تکتی رہی، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اجھل ہو گیا۔ اب اگلا سین۔ یہ ہے مسٹر زید۔ میم، یہ کراچی کے نمبر 1 وکیلوں میں سے ایک ہیں۔ یہ کبھی کوئی کیس نہیں ہارتے۔ آپ کہیں تو میں ان سے آپ کے کیس کی بات کروں؟ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں ٹکائے، ڈارک ریڈ شرٹ پر وائٹ کوٹ اور وائٹ پینٹ زیب تن کیے۔ وہ لڑکی بلا کی حسین لگ رہی تھی، اور پروفیشنل بھی۔ کوٹ کی آستین اس نے فولڈ کر رکھی تھی، جس کے سبب اس کی گوری دودھیا کلائی پر بندھی واچ ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے سیکریٹری کی زید کی تصویر اس کے آگے کرتے ہی وہ کچھ لمحوں کے لیے تھم گئی۔ عجیب بات ہے نا، کچھ لوگوں سے اجنبی ہونے کے بعد بھی اپنائیت والی فیلنگز آتی ہیں۔ کنزا اس تصویر کو دیکھ آہستگی سے بڑبڑائی، جیسے خود سے ہم کلام ہوئی ہو۔ کچھ کہا میم آپ نے؟ اس کا سیکریٹری سن نہیں سکا تھا۔ نہیں، ٹھیک ہے، تم دیکھ لو، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اوکے میم، میں آج ہی ہائر کرتا ہوں انہیں آپ کے کیس کے لیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر قلم اٹھایا اور فائل پر گھسیٹنے لگی، جبکہ سیکریٹری ابھی اٹھ ہی رہا تھا۔ سیکریٹری نے جب زید کی تصویر اٹھانا چاہی واپس اپنی فائل میں رکھنے کے لیے، تو مقابل فائل پر نگاہ جمائے بولی، تصویر چھوڑ دو یہیں۔ جی میم۔ اس کے سیکریٹری کو یہ بات اچنبھے کا شکار کر گئی تھی، مگر بولنے کی ہمت کہاں تھی اپنے باس کے سامنے، اس لیے وہ تصویر چپ چاپ وہیں چھوڑ کر چل دیا۔ اپنے سیکریٹری کے جانے کے بعد اس نے تصویر اپنے ہاتھ میں اٹھا لی تھی۔ تو مسٹر زید، آپ سے پھر ملاقات ہونے والی ہے۔ وہ تصویر کو دیکھ آہستگی سے بولی۔ وہ نہیں جانتی وجہ کیا ہے، لیکن زید جب بھی اس سے ملتا تھا بہت الگ بہیو کرتا تھا، بہت اپنائیت بھرا، جیسے پتہ نہیں کب سے جانتا ہو اسے، جیسے پتہ نہیں کتنا خیال ہے اس کا، اور یہی چیز اس کے دل کو ایک الگ طرح سے کنیکٹ کر رہی تھی اس سے۔ وہ نہیں بھول سکتی تھی اس رات کو، اس کے بیہیویئر کو، جب وہ اجنبی ہو کر اس کے لیے اس سے زیادہ پریشان تھا، کیسے اس کا خیال کر رہا تھا، کیسے اسے گھر پہنچایا تھا۔ اب اگلا سین۔ عاطف۔ حفصہ ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ کالج سے نکلی ہی تھی کہ اس کی نگاہ سامنے گاڑی کے پاس کھڑے خوبصورت سے لڑکے پر گئی۔ وہ مسرت بھرے لہجے میں اس کا نام پکارتی فوراً اس کی جانب آئی۔ دوسری جانب عاطف کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا اسے دیکھتے ہی۔
اس نے فوراً ہی اپنا دھوپ کا کالا چشمہ ہٹا کر اپنی شرٹ میں لگایا۔ اتنی دیر میں حفصہ اس تک پہنچ گئی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! تم یہاں کیسے؟ حفصہ کے لہجے میں ہی ایکسائٹمنٹ تھی۔ اس نے تو کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ وہ عاطف سے کبھی پاکستان میں ملے گی، اور گمان تو کبھی عاطف نے بھی نہ کیا کہ وہ حفصہ کے پیچھے پاکستان تک چلا آئے گا۔ اور کیسی ہیں ٹیچر آپ؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے نہایت مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اللہ کا شکر، تم سناؤ، پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ گاڑی میں بیٹھے ہیں یا کسی کیفے میں؟ آرام سے بات کرتے ہیں نا؟ ویسے بھی کتنے دن ہو گئے ہماری کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ سجیشن دے رہا تھا، جو مقابل پسند کر لے۔ کیفے جانے کی کیا ضرورت ہے، کالج کی کینٹین میں چلتے ہیں۔ اس کے مسکرا کر کہتے ہی وہ دونوں کینٹین کی جانب چل دیے۔ کچھ کھانے پینے کا سامان آرڈر کرنے کے بعد اب وہ دونوں کینٹین میں بیٹھ کر آرام سے باتیں کر رہے تھے۔ لوگ تمہارے ملک میں جا کر پڑھنے کے خواب دیکھتے ہیں یہاں، اور تم ہو کہ وہاں سے یہاں چلے آئے ہو۔ دماغ چلتا ہے تمہارا سچ میں؟ حفصہ یہ جاننے کے بعد کہ عاطف یہاں پڑھنے آیا ہے، چاہ کے بھی خود کو روک نہ سکی تنقید کرنے سے۔ اور وہ نہیں جانتی وہ سامنے بیٹھا لڑکا بہت چھوٹی عمر میں اسیر محبت ہو چکا ہے، اور ایسے لوگ نفع نقصان کا نہیں سوچتے، صرف محبوب سے ایک ملاقات کا سوچتے ہیں۔ سچ میں واقعی بہت چلنے لگا ہے، اس کی جانب دیکھ وہ معنی خیزی سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر وہ کب سمجھ سکتی تھی؟ تو پھر بتائیں، کب سے ٹیوشن جوائن کروں میں؟ عاطف کی آنکھوں میں اب امید ابھری۔ ٹیوشن؟ حفصہ کے لہجے میں تھوڑا احتجاج تھا۔ ہاں، بغیر آپ سے ٹیوشن لیے میں نے پاس کہاں ہونا ہے؟ وہ جتاتے ہوئے گویا ہوا۔ مگر میری لائف روٹین آج کل بہت ٹف چل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا میرے پاس وقت ہے کہ میں تمہیں ٹیوشن دے سکوں۔ حفصہ نے معذرت کر لی تھی۔ مانا پیسوں کی ضرورت تو اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ ہی رہتی ہے، لیکن اس وقت وہ بہت بزی لائف جی رہی تھی۔ ایسے میں عاطف کی ٹیوشن کی ذمہ داری لینا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ تھوڑا سا مینج کر لیں، اتنی دور آیا ہوں آخر آپ کی خاطر۔ وہ سنجیدہ تھا، لیکن حفصہ نے اس کے آخری جملے کو مذاق میں اڑا دیا۔ اچھا چلو، تو پھر مجھے تھوڑا وقت دو۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ کینٹین کا لڑکا آ کر ان کے آگے بریانی کی 2 پلیٹیں، برگر اور 2 کولڈ ڈرنک لگانے لگا۔ پاکستانی برانڈ نہیں ہے؟ حفصہ نے کولڈ ڈرنک دیکھتے ہی فوراً کینٹین بوائے سے پوچھا۔ ہے؟ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے۔ تو پھر وہ لے کر آؤ نا، پتہ نہیں ہے ہمارا احتجاج چل رہا ہے اسرائیلی پروڈکٹس کے خلاف؟ حفصہ ذرا برہمی سے بولی تھی۔ ہمارے یہاں احتجاج آہستہ آہستہ دم توڑتا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو سخت احتجاج کو فالو کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اوکے، لوگ شروع میں کر رہے تھے بائیکاٹ، تو ہم بھی نہیں رکھ رہے تھے، لیکن اب لوگ مانگ رہے ہیں، اور ہم تو وہی رکھیں گے جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہوگی۔ حفصہ نے اس لڑکے سے بحث نہیں کی، چونکہ بحث بیکار ہے اس موضوع پر۔ آپ کسی کے سر پر بندوق رکھ کر تو بائیکاٹ نہیں کروا سکتے۔ یہ تو لوگوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کیا دے رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکا پاکستانی برانڈ کی کولڈ ڈرنک لے آیا، جس کا ٹیسٹ بہت حد تک ملتا جلتا ہی تھا دوسرے برانڈ سے۔ آخر کیوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو صرف ایک زبان کے ذائقے کے لیے تکلیف پہنچانا؟ سوچئے، چونکہ سوچیں گے تو بدلاؤ کے موقع پیدا ہوں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو زیادہ فورس نہیں کرتا، لیکن میں نالائق سا اسٹوڈنٹ ہوں، اپنے ٹیچر کے بغیر پاس نہیں ہو سکوں گا، اس لیے خیال کریں میرا۔ اگر میں فیل ہو گیا تو ہنی نے چھوڑنا نہیں ہے مجھے۔ دنیا جہان کی مظلومیت اپنے چہرے پر طاری کیے وہ خاصا لچکدار لہجے میں گویا ہوا تھا۔ یقیناً وہ منت پر اترا ہوا تھا۔ اوکے، تم فکر مت کرو، میں ٹائم مینج کرنے کی کوشش کرتی ہوں تمہارے لیے۔ وہ تیار ہوئی تو مقابل کا چہرہ سرخ گلاب کی مانند کھل اٹھا۔ لیکن میں بتا دوں، شاید 1 گھنٹہ ہی دے سکوں گی میں تمہیں، اس لیے بہتر یہی ہے تم یہاں پہ کوئی اور کوچنگ دیکھ لو تب تک۔ آپ 1 گھنٹہ ہی دے دیں، بہت ہے، وہ مشکور لہجے میں تیزی سے گویا ہوا تھا، جس پر حفصہ مسکرانے لگی۔ اب اگلا سین۔ نایاب و قیصر نیچے والے کمرے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ قیصر نے ایسا صرف احتیاطی طور پر کیا تھا تاکہ نایاب کو بار بار سیڑھیاں چڑھنا اترنا نہ پڑے۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو قیصر کو تکیہ اٹھا کر صوفے کی جانب بڑھتے دیکھا۔ وہ اسپتال میں بھی صوفے پر ہی سو رہا تھا۔
لیکن اب تو وہ اپنے گھر آ گئے تھے، اپنے کمرے میں، اب اسے صوفے پر سونے کی کیا ضرورت؟ قیصر، تم صوفے پر کیوں سو رہے ہو؟ وہ لچکدار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی آواز میں احتجاج تھا، جسے قیصر نے محسوس بھی کیا، مگر کوئی جواب نہ دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی طاری تھی، لیکن اس کے باوجود نایاب کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں بار بار گھوم پھر کر قیصر پر جاتی۔ اب اگلا سین۔ وہ اپنی ایک فائل لے جانا بھول گیا تھا۔ جب واپس لوٹا تو نیاب کو تیار ہوتا پایا۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ وہ کانوں میں وائٹ ٹاپس پہن رہی تھی جب قیصر نے آئینے کے عکس میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ فکر مند تھا اور کہیں نہ کہیں ڈرا ہوا بھی۔ ڈاکٹر کے پاس، اس نے پلٹ کر قیصر کی جانب دیکھ سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ابارشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہے؟ وہ وائٹ رنگ کی فراک اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی، بالوں کو اونچی پونی باندھ کر وائٹ ربن میں قید کیا ہوا تھا۔ کانوں میں ٹاپس چمک رہے تھے۔ وہ پیاری لگ رہی تھی، مگر ساتھ ہی جان پر گہرا ستم ڈھانے والی بھی۔ کوئی بیک وقت بلا کا خوبصورت اور شدت کا ظالم کیسے لگ سکتا ہے؟ مگر وہ لگ رہی تھی۔ کہنے کو 4 ماہ کی پریگننٹ عورت تھی، لیکن وہ اتنی کمزور تھی کہ نہ تو اس کا پیٹ نکلا تھا اور نہ ہی اسے دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ قیصر کے برابر سے ہی گزر کر دروازے تک پہنچی۔ ابھی اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑا ہی تھا کہ اس سے اپنے پیچھے کوئی وجود محسوس ہوا، جس نے اس سے پہلے دروازے پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھلنے سے روک دیا تھا۔ اس حسین لڑکی نے اپنی کمر قیصر کے سینے سے مس ہوتی محسوس کی۔ جاری ہے۔ جی، تو یہ تھی ایپیسوڈ آج کی۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آگے آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔